جزاک اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے کلاس کی طرف چلتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے تفسیر کلاس۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین یا رب العالمین۔ آپ اپنے ایک ساتھی کے لیے دعا کریں گے؟ ہم الفت نام ہے ان کا، تھوڑا آج کل ٹف ٹریٹمنٹ کے انڈر ہے تو، اور آپ کی کلاس میں موجود ہیں، اس لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی اور اتنا قرآن کی محبت دی کہ وہ اتنی تکلیف کے باوجود کلاس میں موجود ہیں۔ اسی کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تو چلیں کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک نئے اسٹوڈنٹس کو تفسیر کلاس کا فارمیٹ پتہ چل گیا ہوگا۔ پہلے پچھلی تفسیر سے کوئی ایک آدھ کوشچن میں پوچھتی ہوں، اور اس کا مطلب مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اگر نہیں آئی تو اس کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے۔ اور نئی تفسیر اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے سارے ورڈ کے میننگ وغیرہ بتائے جاتے ہیں، پھر با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد تفسیر۔ تو پچھلی تفسیر سے کوشچن ایک پوچھوں گی میں، آیت نمبر آپ کی 25 ہے، 24-25 ہے، اس کو کھول لیں آپ۔ سورہ النحل کی تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ سوال میرا پچھلی تفسیر سے ہے 24-25 آیت نمبر سے، کہ ان کا ذکر کیا گیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، قرآن میں کیا نازل ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، کہتے ہیں وہی پچھلی لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اس بد فعل کی وجہ سے، یہ جو قرآن کو اساطیر الاولین بتا رہے ہیں، یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے روز قیامت پورے کے پورے، اور کچھ بوجھ دوسروں کے بھی اٹھائیں گے جن کو بغیر علم کے بھٹکا رہے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اہم ترین؟ جی میم سب لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، جب تک ہمیں سب سے علم نہ منفی ہو، مکمل علم نہ ہو، جب ہم تک اپنی ہمیں بات علم نہ کو ہو، دلیل نہ ہو جی تو ہم آگے نہ پھیلائیں، جب تک ہمیں دلیل نہ مل جائے قرآن اور جی سنت کی روشنی میں۔ ہاں جی، جب تک پورا علم نہ ہو تو بات آگے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے جو بھٹکانا ہوتا ہے نا، وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی نا، کہ جو لوگوں کو بھٹکاتا ہے تو صرف اس کو خود کا گناہ نہیں ملتا، ان لوگوں کا بھی ملتا ہے جو بھٹکتے ہیں، اور اسی طرح ثواب کی بھی بات ہے۔ جی کوئی اور بتائے گا؟ میم یہی ہے کہ پھر وہ بوجھ، کیونکہ یہ وزر کا مطلب ہے کہ گناہوں کا بوجھ، تو وہ گناہوں کی بوجھ بڑھ بھی جائے گا، اور بغیر علم کے جو اسپیشلی احادیث یا جو فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں اس میں بہت دھیان رکھنا چاہیے جی کہ وہ ٹھیک بالکل، بھی ہے یا نہیں۔ ایک یہ بھی بات ہے، بالکل۔ دیکھیں اگر کہ بغیر علم کے بھٹکانا، آپ یہ بات ذرا پھر سے سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ ہمارے عمل سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بغیر علم کے بھٹکانے میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو کسی کو قرآن پڑھنے سے روک دیں، آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا برا کام کر رہے ہیں، کہ آپ نے ایک چھوٹا سا شوچہ چھوڑ دیا کہ پتہ کر لو کس مسلک سے پڑھاتی ہیں یا نہیں پڑھاتی ہیں، وہ بیچارہ رک گیا، آپ نے اس کو بلا علم کے روک دیا، کہ آپ نے کتنے اچھے کام سے، ہدایت سے جڑنے سے اس کو روک دیا۔ پھر اسی طرح جیسے ابھی بتایا فاروق نے کہ یہ قرآن کا کوئی بھی حکم یا کوئی بھی آیت جس کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہی نہیں کہ پوری آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات کی گئی، اس کے آگے کیا بات کی گئی ہے، آپ آدھی پونی آیت لے کے آدھے معنی اس کے بتا دیں اور اگلے کو بھٹکا دیں۔ اور میں نے آپ کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا تھا، وہ مثال کس کو یاد ہے؟ جی
کیا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ بھٹکاتے ہیں بلا علم کے؟ کس میم کو یاد ہے؟ حجاب اور پردے کے بارے میں آپ نے بتایا جی تھا. شاباش شاباش صبا. حجاب اور پردے کا یہ بہت کامن بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی. اتنی عام بات ہے کہ میرے اپنے کانوں نے کتنی دفعہ یہ بات سنی اور پھر سمجھایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو جی منافقین کے لیے آیا تھا اور فلاں کے لیے تھا. حد ہو گئی نا. اس کا مقصد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ مشرکین کے لیے تھا، کچھ وہ منافقین کے لیے تھا، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یا بنی اسرائیل کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بھٹکایا جاتا ہے کہ اچھا تھا خاصا. اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک خاتون کے وہ اچھی ولی پردہ کرتی، ان کے شوہر نے ان کو بھٹکا دیا کہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے، یہ کہیں قرآن میں یہ حکم نہیں ہے. حد ہے نا. تو اسی طرح بھٹکایا جاتا ہے بلا علم کے. تو جو اس طرح کے کام لوگ کرتے ہیں نا، اللہ کے احکامات کو بلا پورے علم کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ ان کو بھٹکاتے ہیں، تو صرف اپنے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ان کے گناہ کا بھی ان پر بوجھ ہوگا. اور میں نے آپ کو حدیث اس سلسلے میں بتائی تھی، یاد ہے نا حدیث کہ بتائی تھی آپ کو میں نے؟ وہ حدیث آپ نے جی ضرور میم آپ نوٹ نے کی بتائی ہوگی. تھی. جس نے جی ہدایت کی طرف بنایا. جی ایک جس ہاں نے بار حدیث ہدایت کی ضرور طرف نوٹ کی بلایا ہوگی. اس سے پیروی کرنے والے کو برابر ثواب ملے گا. ہاں اور میم جس نے اس جی کی اجر و ثواب میں کمی نہیں، اور میم جی جس نے گمراہی طرف بلایا تو اس کی بھی اس کے گناہوں ہاں کا وہ جو ان کو برابر ایکولی ڈیوائڈ کیا جائے گا. جی ہاں، یعنی گناہ گار کے گناہ کا حصہ بھی جس نے بھٹکایا اس کو ملے گا، بغیر اس کے کہ گناہ گار میں کے گناہ میں کمی نہیں ہو جائے گی، اس کو سزا ملے گی، لیکن بھٹکانے والے کو ڈبل ملے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم الا ساء ما يزرون. ایک ہی کوسچن تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا. چلیں آج میم کی تفسیر سوری کی طرف ایک چیز چلتے ہیں. ایڈ کرنا چاہوں گی، سوری جی جی میم، جی کیونکہ بولے ہمارے بولے. پاس ہر چیز فنگر ٹپس پہ ہے. تو جی جی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں کوئی بھٹکاتا بھی ہے تو ہر چیز اتنی اپروچ میں ہے کہ ہم خود اس ہاں کو تھوڑا سا سرچ کر جی لیں. ضروری نہیں کہ سرچ کسی نہیں نے کچھ کرتے کہا نا اور ہم چل پڑے اس راستے پہ. عائشہ، یہی بات ہے کہ ہمارے پاس سرچ کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. دنیا بھر کی اسکرولنگ، سوری ٹو سے، اور بہت افسوس کے ساتھ دنیا بھر کی اسکرولنگ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، ان کے لیے ٹائم ہے. دین کو سرچ کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ابھی آج تفسیر میں یہ بات آئے گی تو مزید سمجھ میں آئے گی کہ ہدایت کی طلب اور تڑپ رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، تب آپ کو ہدایت ملتی. چلیں آج کی تفسیر آپ کی سورہ النحل آیت نمبر 36 سے ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 36 النحل. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. چلیں اب اس کا ترجمہ دیکھیں اور الفاظ کو دیکھیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. قد کا مطلب آپ کو پتہ ہے، یہ دونوں تاکیدی الفاظ ہیں، لام تاکید بھی اور قد بھی. تحقیق کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ یقینی بات ہے. تو البتہ تحقیق کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ یقینی بات ہے. یہ بعثنا، بعثہ سے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کئی معنی ہوتے ہیں، اٹھا کھڑا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور بھیجنا. تو یہاں بھیجنے کے معنی میں کہ بھیجا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کلی امت، ہر امت میں، رسولن ایک رسول. اس رسول نے کیا کہا کہ ان یہ کہ او عبدو، تم سب عبادت کرو. امر جمع کا صیغہ ہے اور عبادت سے ہے. اور عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے لکھ لیں اور یاد کر لیں. عبادت کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں: پوجا پرستش، اطاعت فرما برداری، ہمہ وقت غلامی اور بندگی. ٹھیک، تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ عبادت میں ہوتی ہیں. تو ہر رسول نے کیا پیغام دیا کہ عبادت کرو اللہ کی، ایک اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا، اور اجتناب کرو، بچو. اجتنبو کا جو لفظ ہے اس کا روٹ جمب ہے، جیم نون بے. جمب کے مطلب ہوتے ہیں پہلو، اور اجتناب کے مطلب ہوتے ہیں پہلو بچانا، پہلو تہی کرنا، بچنا، پہلو بچانا، اجتناب کرنا. وَاجْتَنِبُوا. تو رسول کا پیغام ہر ایک کا کسی کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بچو، اجتناب کرو الطاغوت، طاغوت سے. طاغوت کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو تفسیر میں بتاؤں گے. لیکن ہوا کیا؟ فَمِنْهُمْ، تو بعض ان میں سے تھے، من حد اللہ، جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے تھے، من حقت، کہ جن پر ثابت ہو گئی، حق ہو گئی.
حقت، حق سے ہے نا، علیہ ان پر، الدلالہ گمراہی، دلالہ کا لفظ دلال سے ہے، اور دلال کے دعاد لام لام، دلال کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ نشان راہ گم کر دینا. تو جب مائل سٹون گم ہو جائے تو راہ تو نہیں ملتی نا، گم ہو جاتا ہے انسان. تو کچھ ایسے تھے جن کو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی. فسیرو تو چلو پھرو، سیر کرو، فی الارض زمین میں. فسیرو کا لفظ جو ہے سیر سے ہی ہے، سین یا رے، چلنا پھرنا، گھومنا، سیر کرنا. تو تم سب چلو پھرو زمین میں، فانظرو پھر دیکھو نظرہ سے، کیف کانا، کیفا کیسا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا. عاقبہ کا جو لفظ ہے نا یہ عقب سے ہے، عقب عین قاف بے. عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں نا، ہیل جو ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے اس لیے، اور عقبہ کے مطلب ہوتے ہیں پیچھے آنا یا پیچھے چلنا. اور عاقبہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کا جو آخری آخر ہوتا ہے، یا کسی کام یا عمل کا انجام. تو دیکھو کس طرح کا انجام ہوا مکذبین جھٹلانے والوں کا. مکذبین کا لفظ جو ہے کذبہ سے، ایک لفظ کذب ہوتا ہے اور ایک کذبہ ہوتا ہے. کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. مکذبین جھٹلانے والے. رواں ترجمہ دیکھ لیجیے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اجتناب کرو. پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. لہذا تم زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، یعنی رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، یعنی کیسا عبرتناک انجام ہوا. تو لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے بلا شبہ میں ایک رسول بھیجا، اور رسول نے آ کے کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اب یہ جو بات ہے نا پچھلی آیات سے جڑی ہوئی ہے، جو پچھلی 2 آیات آپ نے پڑھی نا، کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بھی، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی بیکار باتیں کی تھیں جو تم سے پہلے تھے. تو اللہ نے تو رسول بھیجے تھے نا، فغل علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول اسی لیے بھیجے تھے کہ آپ کو بتائیں کہ شرک کیا ہے اور حق کیا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، اسی سلسلے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا، اور رسول نے آ کے یہی تو بتایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو. یعنی مشرکین کا یہ کہنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نہیں روکا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک دیتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول یا نبی بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیں اور شرک سے روکیں. اور پچھلی امتیں کون تھی جن میں رسول بھیجے گئے؟ مثلاً کچھ کا تو ذکر ہے نا قرآن میں، قوم نوح ہے، قوم عاد، قوم سمود، اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ. ہر امت کے پاس رسول آیا اور ہر ایک نے آ کر کیا کہا، یہی پیغام تھا ہر رسول کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. مثلاً سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 ہے، الاعراف 59. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. سیدنا شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود میں آتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. سورہ ہود آیت 64 ہے. سورہ ہود میں ہی آتا ہے سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں جو قوم عاد کی طرف آئے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سورہ ہود آیت نمبر 50 ہے. تو ہر پیغمبر کے بارے میں سورہ الاعراف میں یہ بات آ چکی ہے، سورہ ہود میں آ چکی ہے کہ ان کا بنیادی پیغام ہر پیغمبر کا یہی تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. سوری.
ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اچھا، اب یہ جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، تو اس کے بارے میں کئی تفاسیر میں اس طرح بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امت یا ہر قوم میں ایک رسول آیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قوم میں ایک نبی کو اٹھایا گیا ہو اور پھر اس کے جو نائب ہوتے ہیں، انہوں نے، جنہیں ہادی بھی کہا جا سکتا ہے، نذیر بھی کہا جا سکتا ہے، وہ دوسری اقوام میں جائیں اور ان کو انڈائریکٹلی پیغمبر کا پیغام پہنچائیں۔ تو اس طرح بھی یہ بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ پوائنٹ بھی بات تفسیر میں لکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو مین پیغمبر تھا اس نے اپنے نائب جو تھے اس کے، انہوں نے بعد میں دوسری قوم والوں کو سمجھایا ہو۔ بہرحال پیغام کیا تھا ہر پیغمبر کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو اب طاغوت کیا ہوتا ہے یہ تو سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں بھی تو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت آپ پڑھ چکے ہیں، پیچھے سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن بہرحال ریمائنڈر لے لیں۔ طاغوت کا لفظ طغی سے ہے، طغی، توئے غین یا۔ طغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکشی۔ طغیانی آپ کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں طغیانی آ گئی جب موجیں جو ہیں وہ سرکش ہو جاتی ہیں، تو طغی کے معنی ہے سرکشی۔ اور طاغوت کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ لکھیں، طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکے، جو خود بھی سرکش ہو اور لوگوں کو بھی رحمان کی اطاعت سے روک کر اپنی اطاعت کروائے۔ ہر وہ سرکش قوت جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکے، خود بھی سرکش ہو اور لوگوں کو بھی رحمان کی اطاعت سے روک کر اپنی اطاعت کروائے۔ تو یہ طاغوت کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ کام شیطان کا بھی ہوتا ہے، اسی لیے عموماً اس لفظ کا ترجمہ شیطان سے کر دیا جاتا ہے، لیکن صرف شیطان سے ترجمہ کرنا کافی نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کرے کہ رحمان کی اطاعت سے لوگوں کو روک کر اپنی اطاعت کروائے، خود بھی سرکش ہو جائے اور لوگوں کو بھی سرکش بنائے، تو اس کے اوپر طاغوت کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، طاغوت کا لفظ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو طاغوت تو پھر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی پرسنالٹی ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ، آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، میڈیا ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، حکومت ہو سکتی ہے، کوئی رہنما ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اور اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی سرکش قوت جو خود بھی سرکش ہو جائے اور رحمان کی سرکشی کرائے اور اپنی اطاعت کروائے، تو ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان میں سے کوئی بھی پھر طاغوت ہو سکتا ہے۔ اور آج کل کا اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا طاغوت میڈیا ہی ہے، جو لوگوں کو خود بھی سرکشی کرتا ہے اور لوگوں سے بھی سرکشی کرواتا ہے۔ بہرحال اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ طاغوت سے بچ کر رہو۔ تو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ دوسری طاغوتی قوتوں سے، سرکش قوتوں سے کنارہ کش ہو کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسو نہ ہو، تو اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ سوچ کے دیکھیں نا، ایک اللہ کی طرف یکسو ہونا بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ جہاں بھی کرتے ہیں نا قرآن میں، تو کہتے ہیں حنیفن، حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، انگلش میں کہتے ہیں ون ڈائریکشنل، یونی ڈائریکشنل، صرف ایک اللہ کی طرف جس کا سوچ کا محور ہو۔ تو بہرحال اگر طاغوتوں کی، سرکش قوتوں کی سب کو آپ نگیٹ نہ کریں، تو آپ ایک اللہ کی طرف یکسو نہ ہو، تو اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال حکم یہ دیا گیا کہ سارے رسولوں نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، لیکن ہوا کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، یعنی رسولوں کا پیغام جن تک بھی پہنچا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، یعنی جنہوں نے طاغوت کا انکار کر دیا، رسولوں کی بات مان لی، اللہ کے پر ایمان لے آئے، رسول کی بات، رسول کی اطاعت کی، تو ان کو ہدایت مل گئی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ جیسے کہ سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو سمجھ لو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، عروۃ الوثقی لن انفصام لہا، جس کا جو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیں یہ سورہ البقرہ بھی کتنی زبردست یہ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کر کے بس ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو سمجھ لیں جیسے اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، عروۃ الوثقی، مضبوط ہینڈل کو تھام لیا جو 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 ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ تو یہ عروۃ الوثقی کیا تھا جو آپ نے پڑھا تھا؟ کیا تھا؟ کون بتائے گا مجھے عروۃ الوثقی کے معنی کیا ہے؟ جی میم مضبوط چلیں کڑا وہ جو صراط المستقیم، اللہ کی رسی قرآن، اللہ تعالیٰ کی جی میم اللہ چلیں کی میں رسی قرآن اللہ صراط کے دین المستقیم، اللہ اور سنت کے مطابق جی جی عمل کرنا۔ میم دین اسلام، قرآن اور سنت۔ جی شریعت مراد ہے، بالکل صحیح بولا۔ عروۃ الوثقی کا مطلب ہے قرآن یعنی اللہ کے احکامات اور شریعت مراد ہے۔ عروۃ الوثقی مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کا دین اور اس کی شریعت مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، تو جس نے اس کو تھام لیا اور جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یعنی ظاہر ہے جس نے جو پورا کا پورا شریعت پر عمل کرے گا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک مضبوط ہینڈل کو تھاما ہوا ہے۔ اب چاہے اس کو جتنے بھی جھٹکے لیں، کتنی بھی آندیاں چلیں، کیونکہ اس نے تھاما ہوا ہے تو وہ گر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ گر نہیں سکتا۔ تو بہرحال جس نے طاغوتوں کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے سمجھ لے کہ شریعت کے مضبوط کڑے کو تھام لیا، تو وہ تو نہیں گرے گا، گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کے پاس پیغمبر پیغام لے کر آئے تھے، جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کر دیا تھا ان کو تو اللہ کا اور شریعت کا مضبوط کڑا مل گیا، سہارا مل گیا، ہدایت پر آ گئے، وہ کسی جھٹکے سے ہلے نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، رسولوں کے پیغام کو نہیں مانا، طاغوتوں کی پیروی نہیں چھوڑی، تو وہ بھٹک گئے۔ دیکھیں کسی بھی امت میں جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا گیا نا تو ہمیشہ یہ ہوا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ امت دو فرقوں میں بٹ گئی، ٹھیک ہے، دو گروہوں میں بٹ گئی ہمیشہ۔ ایک حق کو پہچان گیا، اس نے اللہ کی مان لی، رسول کی بات مان لی اور کامیاب ہو گیا، عروۃ الوثقی سمجھ لیں اس نے پکڑ لیا۔ دوسرے کون سے تھے؟ جو اکڑ گئے، جنہوں نے نافرمانی کی، اس پر اڑے رہے اور رسول کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کی، طاغوتی قوتوں کی پیروی کی، چاہے وہ ان کے سردار تھے یا کوئی بھی تھے یا فرعون تھا، ان کے بہکائے میں آ گئے تو وہ بھٹک گئے۔ تو بات یہی ہے کہ دراصل جب تک انسان اللہ کا سہارا چھوڑ کے، شریعت کا کڑا چھوڑ کے دوسرے سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مانتا ہے، تو وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ آ ہی نہیں سکتا نا، دوسروں کی باتیں آپ مانیں گے، کبھی اس کی کبھی اس کی، تو آپ صراط مستقیم نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، وہ کوئی بہت سارے تو ہیں ہی نہیں۔ اور وہ صراط مستقیم کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دکھاتے ہیں۔ تو جب تک ٹیڑھے راستوں کو، طاغوتی راستوں کو انسان نہیں چھوڑے گا، وہ سیدھی سڑک پر نہیں آ سکتا، صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، جو جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کا بتایا، رسولوں کا بتایا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ طاغوتی قوتوں کی کہنے میں آ گئے اور نافرمانی کرتے رہے، بہکائے میں آ گئے، تو گمراہ ہو گئے۔ حقت علیہ الدلالہ، غلط راستوں پہ کھو گئے، اور جو غلط راستوں پہ کھوتے ہی چلا جائے تو اس کی ہدایت پر آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ فسیرو، تو چلو پھرو، چل پھر کے دیکھو زمین میں، فانظرو، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو پھر رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ تو خاص کانٹیکس میں اہل مکہ سے یہاں خطاب ہے، پھر سبھی سے خطاب ہے۔ اہل مکہ سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا چل پھر کے اپنے آس پاس دیکھو، قوم عاد، سمود، لوط کے تباہ شدہ علاقے تمہارے پاس ہی تو ہیں، تم روزانہ ان کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہو، تو دیکھو تاکہ عبرت حاصل کرو۔ اور پھر سب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے علاقوں میں جانا چاہیے، لیکن کس لیے جانا چاہیے؟ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے یہی علاقے ہیں، قوم سمود کا ایریا مدینہ سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ کس لیے جانا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ اور رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اس لیے جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔
روتے ہوئے جانا چاہیے اور زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحرس، اگر آپ حریص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ ہداہم، ان کی ہدایت کے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، من، اس کو جسے یدل، وہ گمراہ کر دیتا ہے، وما، اور نہیں لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگاروں میں سے. تارث کا لفظ حرص سے ہے، خاراسوات. حرص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے طمع یا رغبت کا بہت بڑھ جانا. کسی چیز کے لیے طمع یا رغبت کا بہت بڑھ جانا. ناصرین کا جو لفظ ہے وہ نصرہ سے ہے، نصرت یعنی مدد، اور ناصر کی جمع ہے مددگار. ٹھیک ہے، ناصر کی جمع ہے بہت سارے مددگار. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آپ، اے نبی، آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ہاں، جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں، یعنی آپ ان منکرین کی اگر ہدایت چاہتے ہیں، بہت زیادہ حریص ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کی ہدایت کے اتنے حریص کیوں تھے؟ سورہ اس میں بھی آتا ہے نا، سورہ کہف میں بھی آتا ہے، والا اللہ کا باخع النفس کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے اس قرآن کے اوپر. تو آپ ایسا ہی حرص رکھتے تھے کہ ہر کوئی ایمان لے آئے. اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ نمبر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور خیر خواہی کی بنا پر حریص تھے. آپ کی طبیعت بہت زیادہ خیر خواہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، ان میں آپ کے قریبی رشتہ دار، دوست، سبھی کوئی تھے. تو یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے، قرآن کی بات نہیں سنتے تھے، تو آپ کو دکھ ہوتا تھا، اور آپ کے دل میں یہی خیر خواہی تھی کہ ہر کوئی ایمان لے آئے اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے. ان تحرص علی ہداہم. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے دل میں بھی ایسی خیر خواہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے حریص ہوں، فکر مند ہو کے راہ راست پر آ جائیں. ایسا نہیں صرف کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو دیکھیں غلط کام کر رہا ہے تو کہیں اس کو صرف کرٹیسائز کریں کہ یہ غلط کر رہا ہے، گناہ کا کام کرے. نہیں، یہ کوئی کرنے کا کام نہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ دل میں خیر خواہی ہو کہ میں اس کو بھٹکنے سے بچاؤں. حریص ہونا چاہیے کہ راہ راست پر آ جائیں. لیکن حقیقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان تحرص علی ہداہم، کیا آپ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہدایت کے حریص ہو جائیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی. اور اللہ کس کے لیے چاہتا ہے اور کب چاہتا ہے؟ جب بندہ خود چاہتا ہے. پہلا قدم بندے کو خود اٹھانا ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے یا گمراہی چاہیے. اختیار اور ارادہ اسی لیے تو دیا گیا ہے. تو جب تک بندہ خود نہ چاہے تو ہم کتنا بھی اس کے لیے چاہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. اب یہاں سے ہمارے سمجھنے کی دو اہم ترین باتیں پتہ چل رہی ہیں جو آپ نے اور میں نے اور سب نے سمجھنی ہے. وہ کیا اہم ترین باتیں؟ نمبر 1، ہر قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے والے کو حریص ہونا چاہیے، بہت زیادہ اس کے اندر یہ خواہش ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو حق ہدایت کی بات سمجھائے، چاہے کسی بھی طریقے سے سمجھائے، چاہے وہ اس سمجھانے میں خود برا بھی بن جائے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے، اپنی انا سے اوپر اٹھ کے آپ کو اس بات کا حریص ہونا ہے کہ میں نے حق بات لوگوں کو بتانی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ لاکھ بھی کوشش کریں، ہدایت من جانب اللہ ہے. تو اب جو ہدایت من جانب اللہ ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں خود یہ طلب اور تڑپ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو اب ہمارے کرنے کا کام پھر کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ ہدایت تو من جانب اللہ ہے، میں کتنا بھی دیتی رہوں تو نہیں ملے گی. نہیں، کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ دلوں میں یہ طلب اور تڑپ پیدا کریں کہ انسان ہدایت کی تلاش کرے. سب سے پہلے تو اپنے دل میں یہ طلب اور تڑپ پیدا کریں کہ میں کسی طرح بھی اس بات کو جاننے کی کوشش کروں کہ اصل میں دین کیا ہے، ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر ہم کس طرح چڑھ سکتے ہیں.
اور پھر یہی طلب اور تڑپ دوسروں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں کہ ہر کسی کے دل میں یہ تڑپ اور تڑپ ہو کہ سوچے، وہ سمجھے کہ صحیح دین کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ ہم؟ تو یہ اصل چیز ہے، دو اصل چیزیں ہیں جو لوگوں کے اور اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، ہدایت کی طلب اور تڑپ، اور پھر بات پہنچانا۔ ہم؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کس کو گمراہ کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اٹھا کے گمراہ کر دیتا ہے؟ نہیں۔ کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو خود گمراہی کا انتخاب کرتے ہیں، جو خود چوز کرتے ہیں گمراہی، ٹھیک ہے، اپنی چوائس ہوتی ہے ان کی کہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں، ہدایت کی طلب بھی تڑپ نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور ہدایت کے بارے میں بہت غیور ہیں، یہ مانگنے اور طلب اور تڑپ سے ملتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ مددگار کس سے نہیں ہوتا؟ یعنی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں، القصص 56 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جسے آپ چاہیں، آپ بھی اگر چاہیں تو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ہاں؟ اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون ہدایت چاہتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور آپ کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے بڑی مثال آپ کے چچا ابو طالب کی ہے۔ آپ ان کی ہدایت کے کتنے زیادہ حریص تھے، آخری لمحے تک ان کی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تھا تو وہ بہرحال ایمان نہیں لائے۔ تو بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی بھی ہدایت کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب اس میں خود ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو اصل چیز پھر یہ طلب اور تڑپ پیدا کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، ماضی جمع کا صیغہ ہے، قسم سے ہے، یعنی مشرکین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سب قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کی۔ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سب سے پہلے نوٹ کر لیں یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں فرق ہوتا ہے، اگر الف کے نیچے زیر ہوتا تو وہ ایمان ہے، جو ایمان باللہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ ایمان ہے، اور ایمان قسمیں کو کہتے ہیں، یمین کی جمع ہے، ایمان یمین کی جمع ہے جو قسم کے لیے آتا ہے، تو ایمان قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قسموں کے لیے دوسرا لفظ ہے۔ اور جہادہ کے جو لفظ ہے یہ تاکیدی لفظ ہے۔ جہادہ ایمانہم کے مطلب ہوتے ہیں کوشش کے ساتھ، نیت اور ارادے سے قسم کھانا۔ جہادہ ایمان، کوشش کے ساتھ نیت اور ارادے سے قسم کھانا۔ دوسرا کوئی نیا لفظ اس میں نہیں ہے، ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ اللہ کی پختہ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو بلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کیوں نہیں، اور یہ بلا کس کے اوپر ہے؟ یعنی کیوں نہیں، وہ ضرور اٹھائے گا، اور یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اٹھائے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ تو وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار، یہ نیت اور ارادے کے ساتھ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ مرنے والے جو مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ کافروں کو جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو ضد اور عناد میں وہ قسمیں کھانے لگتے تھے کہ یہ بالکل بیکار بات ہے، اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں تو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ تو کوئی بہت ہی عجیبی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، سچا وعدہ، حقاً، لیکن بات کیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیا علم نہیں رکھتے؟ کہ یہی کہ اللہ کا پکا اور سچا وعدہ ہے کہ وہ دوبارہ ضرور اٹھائے گا، اور ہر چیز کا ہر کسی کو حساب دینا ہوگا، لیکن لوگوں کی میجورٹی، اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ لا علم ہے یا جان بوجھ کے لا علمی کی زندگی گزار رہی ہے، دونوں چیزیں ہیں نا۔ بہت سارے لوگ تو لا علم ہیں،
ہے نا جو نان مسلمس ہیں یہ وہ ہیں، تو ان کو تو علم ہی نہیں کہ دوبارہ اٹھانا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے اور بس گزار کے چلے جاؤ، موج مستی کرو. ہمیں پتہ ہے، علم ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بہت سے ہم میں سے یقین نہیں رکھتے، اور بہت سے کیا ہیں، جان بوجھ کے اگنورنٹ ہیں، لا علمی کی زندگی گزار رہے ہیں. کہ دیکھا جائے گا جب اٹھایا جائے گا. سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التغابن 7 ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. کافروں نے گمان کیا کہ وہ قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، بلا شبہ تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بالضرور بتائے جائیں گے جو تم نے عمل کیے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. تو دو تاکیدوں کے ساتھ دونوں الفاظ آئے ہیں، لَتُبْعَثُنَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، کہ ایسا ضرور بالضرور ہوگا کہ تم کو اٹھایا بھی جائے گا اور تم سے پوچھا بھی ضرور جائے گا. سورہ الانبیاء میں آتا ہے، آیت نمبر 104 ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے. یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں. تو بہت ہی سادہ اور جامع جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو وہ کہتے تھے قسم کھا کے کہ اللہ تعالیٰ جو مر گیا اس کو نہیں اٹھائے گا، تو بہت ہی آپ دیکھیں کمپلیٹ اور بہت ہی سمپل جواب ہے کہ وہی اٹھائے گا دوبارہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. تو جب وہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، تمہیں ایک بہت ہی حقیر نطفے سے بنا کے کیا سے کیا پیدا کر سکتا ہے، نطفے سے علقہ اور مضغہ، کتنے اسٹیجز سے گزار کے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو دوسری دفعہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ دوسری دفعہ تو زیادہ آسان ہے. جب ایک دفعہ آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اسے دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہو جاتی ہے، تو دوسری دفعہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ زیادہ آسان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے وہ لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی کہ وہ مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا علم رکھنے کے باوجود بے یقینی کا شکار ہے، یا پھر کیا ہے، اگنورنس کا شکار ہے. ویسے ہی لاپرواہی برت رہی نا، لا علمی کی زندگی گزار رہی ہے. علم ہونے کے باوجود لا علمی کی زندگی گزار رہی ہے. تو ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں جس کو یہ پختہ یقین ہو نا باس بعد الموت کا، کہ میں نے اٹھنا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، تو وہ تو کوئی غلط کام ہی نہیں کر سکتا، وہ غلط جملہ بھی کوئی منہ سے نہیں نکال سکتا. جس کو پتا ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے، تو وہ تو بالکل غلط بات منہ سے نکال ہی نہیں سکتا، غلط فعل نہیں کر سکتا. تو بات یہی ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کی بات ہے. اور اس دوبارہ اٹھانے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دوبارہ کیوں اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا. مطلب مقصد تو بہت سارے ہیں، لیکن دو مقاصد اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ لِيُبَيِّنَ، تاکہ وہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز، یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ جس میں، وَلِيَعْلَمَ دوسری ریزن ہے، اور تاکہ جان لیں، تاکہ جان لیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا جان لیں کہ انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کاذبین جھوٹے. تو یہاں لیبینہ کا لفظ آیا ہے، جو بینہ یبینو تبیین سے ہے، تبجین. تو بینہ کے مطلب ہوتے ہیں واضح کرنا یا کھول کر بیان کرنا. تو رواں ترجمہ ہے کہ تاکہ وہ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے، یعنی روز قیامت کا قیام کیوں ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے لوگوں کے لیے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور دوسری ریزن تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی جھوٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر روز آخرت کے قیام کی وجوہات بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. آج دنیا میں جو انسان کو آزادی اور اختیار ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف کر کر کے بہت سارے نئے نظریے بنا لیے، نئے فرقے بنا لیے، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے،
نئے نئے مذاہب رائج کر لیے، پتہ نہیں کتنے مذہب بنے ہوئے ہیں، حق و باطل میں اختلاف ہے، فرقے میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ اللہ کی آیات میں اختلاف ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ جہاں دین کی بات ہو بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے، لیکن اصل میں ان سارے اختلافات کا فیصلہ کب ہوگا؟ یعنی جزوی طور پر فیصلہ تو آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب سے، لیکن پھر بھی اللہ کی کتاب پہ بھی لوگ بحث مباحثے کرتے ہیں، تو اصل فیصلے پھر کب ہوں گے اختلافات کے؟ ہاں؟ روز قیامت ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کا دن جو رکھا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی جھوٹے تھے، یعنی کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہی جھوٹے تھے جو انہوں نے حق کا انکار کیا، خاص طور پر جو انہوں نے دوبارہ اٹھنے کا قسمیں کھا کھا کر انکار کیا۔ جو قسمیں کھا کھا کر انہوں نے بعد الموت کا انکار کیا کہ جو مر گیا اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس روز قیامت تو ان کے سامنے حقیقت آ جائے گی، کیونکہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے، کھڑے میں ہوں گے۔ اور اس روز کافروں سے کیا کہا جائے گا جنہوں نے روز قیامت کا انکار کیا؟ کہا جائے گا حاذہ نار التی کنتم بہا تکذبون، سورہ طور کی آیات ہیں۔ کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا اب تم کو نظر نہیں آ رہا؟ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ سورہ طور کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو اور پھر جو اختلافات کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اختلافات کے فیصلے اس دن کریں گے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی زندگی صرف ظلم و زیادتی اور نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی، تو اب ان کی سزا کے لیے دنیا کی زندگی تو بہت ناکافی ہے نا، کہ ان کو سارے ان کے نافرمانیوں اور سرکشیوں کی سزا دنیا میں مل جائے، اور ویسے بھی ملتی بھی ہے تو sorry، ملتی بھی ہے تو پوری نہیں ملتی نا، کیونکہ دنیا تو دارالعمل ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روز جزا، ایک روز قیامت رکھی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر اپنی راہ حق پر چلتے ہوئے گزارتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو دنیا کی زندگی ان کی جزا کے لیے بھی ناکافی ہے۔ تو چھوٹی سی زندگی ہے نا، 7 من النہار ہے، تو لہٰذا روز آخرت کا قیام بالکل عدل و انصاف، عقل اور حکمت کے مطابق ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی روز قیامت کا یہ 2 وجوہات بتائی گئی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ 2 بھی بہت ہی سالڈ وجوہات ہیں کہ دنیا میں تو ہر کسی کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا، نہ اختلافات کے فیصلے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے لیے، ان سب کے لیے روز قیامت رکھا گیا ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ قیامت کا برپا کرنا بھی مشکل نہیں ہے، تو کیوں مشکل نہیں ہے؟ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ انما، بے شک، قولنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک قولنا، کہنا ہمارا، لشیء، کسی چیز کے لیے، اذا، جب، اردناہ، ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، ان، یہ کہ نقولا، ہم کہتے ہیں، لہو، اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم قیامت کو مشکل کیوں سمجھتے ہو؟ یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو صرف ہمیں اس کے لیے یہ قول ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس سے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ کن یا اور فیکون کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس قسم کے الفاظ ہیں۔ اصل میں یہ جو کن، کانا کا لفظ آتا ہے قرآن میں، کانا بہت دفعہ آپ پڑھتے ہیں، کانا، یکونو اور کن، یہ سب الفاظ جو ہیں یہ اصل میں اس سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، ناقل افعال کہتے ہیں، ناقص افعال کہتے ہیں۔ ناقص افعال کا کیا مطلب ہے؟ ناقص مطلب ناقص ہے، جو پورے مفہوم ادا نہیں کرتے، تو افعال ناقصہ ان کو کہتے ہیں، وہ لازم افعال ہیں جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں، یعنی پورا ان کے آنے سے یا فاعل کے آنے سے ان کے جو معنی ہیں وہ واضح نہیں ہوتے۔ صرف کانا، یکونو، اور بھی کئی ہوتے ہیں، یہ تو ایک آپ کو بتا رہی ہوں، یہ صرف ان کے آنے سے
افعال ناقصہ کے آنے سے آپ کو پوری بات کا مفہوم نہیں پتہ چلتا۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہے جو کام کا معنی نہیں دیتے بلکہ صرف زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو اسی میں سے ایک کانا یکونو ہے، اور اس کی پوری گردانیں ہیں عربی میں، عربی گرامر کے اندر۔ تو کن جو ہے کانا سے وہ ماضی جمع مؤنث کا صیغہ ہے کہ ہو جا، اور یکونو مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک کافرو اور منکرو تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، یہ سب کیسے ہوگا، تو اس کو تو بس کن کہنے کی دیر ہے، سب کچھ منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یاسین 82 ہے۔ تو ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام کے اسباب اور وسائل از خود مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کام ہو کر رہتا ہے، پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، اس میں مزاحمت نہیں کر سکتی۔ آگے کی آیت میں کافروں کے بعد اب مومنوں کا ذکر ہے، اور عمومی طور پر ہجرت کا تذکرہ ہے، مہاجرین کی فضیلت ہے۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجرو ہجرت سے، حجرہ سے ماضی جمع کا صیغہ ہے، جنہوں نے ہجرت کی، کیسی ہجرت؟ فی اللہ، اللہ کے راہ میں، من بعد، اس کے بعد کہ ما ظلموا، جو وہ ظلم کیے گئے، ماضی مجہول ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ بے واو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، بے واو حمزہ۔ جو بوا کا لفظ ہوتا ہے، بوا، اس کے معنی ہوتے ہیں آباد ہونا یا ٹھکانہ ملنا۔ تو اس لفظ میں، اسی لفظ سے یہ لفظ بنا ہے۔ لام لام تاکید کا ہے، البتہ نون ہم کے لیے ہے، اور بوا بیچ میں آ رہا ہے، نون شد دوبارہ جو ہے وہ تاکید کا دوبارہ ہے۔ تو البتہ ہم ضرور بالضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، کنہیں ٹھکانہ دیں گے دنیا میں؟ اچھا، حسنہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے۔ ولا اجر، اور یقیناً اجر، الآخرہ، آخرت کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے۔ اکبر کبر سے اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت بڑا ہے۔ لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی جنہوں نے اللہ کی رضا اور اس کے دین کے لیے گھر بار، وطن عزیز، رشتہ دار، کاروبار، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں، یہ سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ دوسری جگہ کیوں ہجرت کی؟ تاکہ وہ اللہ کے دین پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں، اور یہی اصل میں ہجرت کا معنی ہے۔ ہجرت کا معنی بھی سمجھ لیں، حجرہ جو اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی انسان کا دوسرے سے تعلق منقطع کرنا، چھوڑ دینا۔ اور ہجرت کسی کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو یہاں پر اسی قسم کی مہاجرین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جو انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور ظلم سہنے کے بعد کی۔ تو یہ آیت تمام مہاجرین کے لیے عام ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر جو اشارہ ہے وہ دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت 2 دفعہ کی تھی مسلمانوں نے، ایک ہجرت پہلی تھی، ایک دوسری تھی۔ تو پہلی میں تھوڑے لوگ گئے تھے، اور دوسری میں تقریباً، اچھا، ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ کیوں کہا ہے مفسرین نے؟ اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف، میجر جو ہجرت تھی، وہ تو مدینہ جا کے، مطلب وہ مکی مدنی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ مکی صورت ہے، اس لیے مفسرین نے بعض نے کہا کہ یہاں اشارہ
ہجرت حبشہ کی طرف ہے کیونکہ صورت مکی ہے، اور دوسری ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی یہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ 80 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ تو جو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی خاص طور پر فضیلت بتائی اگر دوسری ہجرت حبشہ لیں، کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ جب پہلی ہجرت حبشہ ہو گئی نا، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی پہلی دفعہ مسلمانوں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا پتہ آپ نے کرایا تھا، تو پتہ چلا تھا وہ عیسائی ہے لیکن بہت اچھا انسان ہے، تو مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری کیوں سخت تھی؟ اس لیے سختی کہ پہلی ہجرت کے بعد کافرین نے ان کے اوپر نگرانی اور سختی بڑھا دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی قوم کی شدید ایذا رسانیوں کے بعد، ظلم کے بعد ہجرت کی تھی، اور بعد میں یہ لوگ کب واپس آئے تھے؟ فتح خیبر کے بعد دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ تو ایسے مہاجرین ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یقیناً ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ملے گا وہ تو اچھا ہے ہی، لیکن آخرت میں اور بھی بڑا چڑھا کر اجر ملے گا، جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی، اور بھی جو کچھ ملے گا وہ اکبر ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو کون جانتے ہوتے؟ اس کے بھی دو معنی کیے گئے۔ نمبر 1 کہ کفار جانتے ہوتے کہ جن لوگوں پر ظلم کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، انہیں گھروں سے نکال دیا ہے، بے گھر اور بے در کر دیا، ان کے لیے تو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ہے اور آخرت کا اجر بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شاکرن اور شکور ہے، انتہائی قدردان ہے۔ شرط کیا ہے ہجرت کی؟ کہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ جیسے یہاں بھی کوئی بھی کہیں بھی ہجرت کرے تو وہ ہجرت نہیں ہوتی۔ ہاجروا فی اللہ، اللہ کے لیے جو ہجرت کی جا رہی ہے اس کے اجر بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے جو ہجرت ہو اس ہجرت کا ذکر ہے۔ ورنہ ہجرت تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، روپے پیسے کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے، اچھی جابز کے لیے، اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، دنیاوی طور پر پرتعیش لیوش زندگی گزارنے کے لیے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان نہیں اور مشکل ہو جائے، تو وہ ہجرت تھوڑی ہوتی ہے۔ شرع اسلام میں وہ ہجرت نہیں ہوتی۔ ہجرت وہ ہے جو دین کی خاطر ہو یا دین پھیلانے کے لیے ہو۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ کاش کافر جانتے ہوتے ہیں کہ جو جن کے پر وہ سختیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی تو ان کے کتنے بڑے اجر ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لو کانو یعلمون، کہ کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو مہاجرین تھے، ہجرت سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ ہجرت میں نہ صرف جگہ چھوڑنی پڑتی ہے اور بھی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کاش تم جان لو کہ یہ جو تم ہجرت کرو گے تو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کیا ہے، تو تم کبھی بھی پیچھے نہیں رہو گے۔ اور آگے مزید 2 شرائط بھی بتائی جا رہی ہیں ان مہاجرین کے لیے کہ جن کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ ملے گا اور آخرت کا بڑھا چڑھا کر اجر ہے۔ 2 شرائط کیا ہیں؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ، یعنی یہ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر بھی کیا اور اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں بلائیاں اور سرفرازیاں ان کے لیے ہیں جنہوں نے مکہ میں بھی ظلم و ستم پر صبر کیا اور حبشہ میں بھی نئی زندگی کی مشکلات پر صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔ یعنی توکل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب پر توکل کیا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو رب پر توکل کیا یعنی ان کے رب نے جو وعدے ان سے کیے ہیں اس پر انہوں نے بھروسہ کیا کہ وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ تو ہوتا یہی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر جو بھی اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اس کو دین کی خاطر گھر چھوڑ کر نکلتا ہے، اس کے دین کی خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے یا دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے، تو یقیناً ایسے ڈاؤٹس اس کو آتے ہیں کہ گھر کا، کاروبار کا، گھر والوں کا کیا بنے گا۔ تو ایسے میں صرف وہی اللہ کی خاطر قربانی دے سکتا ہے جس کے اندر صبر و استقامت ہو، جس کو اللہ پر بھروسہ ہو کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں تو میرے گھر کا خیال وہی رکھے گا۔ تو کسی بھی قسم کی ہجرت جو اللہ کے لیے کی جائے وہ ان 2 صفات کے بغیر نہیں ہو سکتی، صبر اور اللہ پر توکل۔ اور یاد رکھیں کہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہوتی ہے، ہجرت جتنا ثواب ہوتا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، انہیں امن و امان نصیب ہوا، اسلام غالب ہوا، اور یہ سب اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے نتیجے میں ہوا۔ اور بعد میں جب خوشحالی ہو گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے، تو وہ خاص طور پر جب مہاجرین میں وظیفہ تقسیم کرتے تھے تو کہتے تھے یہ وہ چیز ہے جس کا تجھ سے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اسی آیت کا ریفرنس دیتے تھے۔ آج یہیں تک تفسیر رکھوں گے، انشاءاللہ کل ڈیٹیل تفسیر ہوگی، اور کل کی آیات بہت اچھی ہیں، امید ہے آپ کل ضرور اٹینڈ کریں گے۔ اب تھوڑا بہت سیرت پڑھوں گی کیونکہ ٹائم آج تفسیر میں زیادہ لگا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی بہت سیرت ضرور پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔